بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش کے بعد حکومت بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات سے انکاری ہو گئی۔ حکومت نے واضح پیغام دیا کہ پی ٹی آئی دباؤ کے لیے جو مرضی راستہ اختیار کر لے، عمران خان کو کسی صورت NRO نہیں دیا جائے گا۔ عمران خان کو اپنی ماضی کی سیاہ کاریوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان کی جیل سے رہائی صرف عدالتی احکامات کی روشنی میں ہی ممکن ہے۔ سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 مطالبات خیالی غبارے ہیں، ان پر حکومت کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، نہ پی ٹی آئی کو اس سلسلے میں کوئی رعایت دی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں فائنل احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ پی ٹی آئی کے دعووں کے مطابق مظاہرین عمران خان کی رہائی، 26ویں آئینی ترمیم اور مبینہ چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی اور جیلوں میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کی رہائی اور مقدمات کے خاتمے تک اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے۔ تاہم دوسری جانب علیمہ خان کے مطابق پٹیالہ جیل میں قید عمران خان نے پارٹی چیئرمین گوہر خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں پی ٹی آئی کے مطالبات بارے سینئر لیگی رہنما عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 مطالبات بے تکلف ہیں۔ پی ٹی آئی 24 نومبر کو احتجاج کا اعلان کر کے بندگلی میں آ چکی ہے، وہ اس سے نکلنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں ہے۔ خود پی ٹی آئی کے سینئر رہنما رسوائی سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے سامنے آنے والے مطالبات پر کوئی سنجیدہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تاہم یہ بات کنفرم ہے کہ حکومت کسی بھی طرح کے دباؤ میں آ کر عمران خان یا پی ٹی آئی قیادت کو کوئی NRO نہیں دے گی۔ عرفان صدیقی کے مطابق عمران خان نے اپنی حکومت کے دوران سیاسی مخالفین پر غداری، ایفیڈرین، ہیروئن اور کرایہ داری جیسے جھوٹے اور مضحکہ خیز مقدمات بنا کر اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا، جبکہ ہم نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ عمران خان اور ان کے تمام ساتھیوں پر ٹھوس مقدمات قائم ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا نواز شریف عمران خان کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف اس نوع کا سیاستدان نہیں، اس نے تو لندن سے آتے ہی ماضی کو بھلا دینے کی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے سنگین جرائم کی وجہ سے جیل میں ہیں اور مقدمات بھگت رہے ہیں۔ کیا توشہ خانہ کی گھڑیاں اور زیورات نواز شریف نے دبئی کے بازاروں میں بیچنے کے لیے کہا تھا؟ کیا 190 ملین پاؤنڈ کے عوض زمین ہتھیانے اور نام نہاد القادر ٹرسٹ بنانے کے لیے نواز شریف نے کہا تھا؟ کیا 250 فوجی تنصیبات پر حملے نواز شریف نے کرائے تھے؟ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ اگر کوئی معقول مطالبات ہیں تو آئیں بات کریں، لیکن 26ویں ترمیم ختم کرنے، مینڈیٹ واپس کرنے، مقدمات ختم کرنے اور تمام قیدیوں کو رہا کر دینے جیسے بے تکے مطالبات پر بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کا اقرار تو جنرل باجوہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا تھا کہ ہم نے عمران خان کو جتانا تھا لیکن مسئلہ کچھ زیادہ لگ گیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی 24 نومبر کی کال واپس لے لے تو اچھا ہے، ورنہ حکومت آئین اور قانون کے تحت عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنا فرض ادا کرے گی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے مطالبات بارے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کے تمام مطالبات مان لیے گئے تو اس کے نتیجے میں ہم سب کو اڈیالہ جیل جانا پڑے گا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی مذاکرات پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان سے مذاکرات کرے، تو سوال یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کس سطح پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اگر مذاکرات کے ذریعے احتجاج ختم کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں مذاکرات کی یقین دہانی کرا دی جائے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات مانے جائیں تاکہ پھر وہ 24 نومبر کو جشن منائیں۔ ان کے مطالبات میں 26ویں ترمیم کی واپسی، ان سمیت پی ٹی آئی کے 9 مئی سانحے میں ملوث تمام کارکنوں کی رہائی اور ان کے مینڈیٹ کی واپسی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں حکومت میں بٹھایا جائے اور اس کے نتیجے میں ہم اڈیالہ جیل جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے مطالبات کو تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔